بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری. صحیح بخاری کتاب الرقاق سے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی، بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے. پہلے حدیث کا آپ ترجمہ سن لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو طرح کی نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت کے شکار ہیں. ایک صحت و تندرستی اور دوسری فراغت و فرصت. عشاء کی نماز کے بعد درس حدیث کے لیے صحیح بخاری کتاب الرقاق کا ہم نے انتخاب کیا ہے. کتاب الرقاق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے یہاں پر جو حدیثیں سیدھے سیدھے انسان کے دل پر اثر کرتی ہیں اور اس کے دل کو نرم بناتی ہیں. اور اس کے انتخاب کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری اکثریت ایسی ہے جن کے دل پتھر یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. پتھروں کا تو معمول یہ ہے کہ ان پر مسلسل بارش کا قطرات گریں تو یا تو سوراخ ہو جائے یا پھٹ جائے. لیکن ہماری زندگی کے 30 35 40 سال کا ہم نے عرصہ گزار لیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے ڈر سے جو ہے آنکھ سے آنسو کے 2 قطرے بہہ جائیں. اب یہاں ہم نے جو حدیث پڑھی، اس حدیث کے تناظر میں 2-4 باتیں بس. پہلی چیز یہ کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. قرآن مجید پڑھیے آپ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے. ساری انسانیت ایک جگہ جمع ہو جائے اور دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور سارے سمندر کو سیاہی اور اللہ کے انعام، اس کے احسان، اس کے فضل کو لکھنا شروع کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت تھک جائے، یہ قلم ٹوٹ جائے، یہ سیاہی ختم ہو جائے. اللہ کی نعمتوں کو نہ ہم گن سکتے ہیں نہ شمار کر سکتے ہیں. اور اللہ کی ذات بھی کتنی عظیم ہے. آپ دیکھیے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر ہم جتنا شکر ہونا چاہیے نہیں کرتے، اس کے باوجود اللہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے. اللہ ہم سے نعمتوں کا سلسلہ ختم نہیں کرتا ہے. اللہ نے 24 گھنٹے سانس لینے کے لیے ہوا چلائی. ایمانداری سے آپ اپنے دل سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ یہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تو نے میرے لیے سانس لینے کے واسطے ہوائیں چلائی ہیں. کتنی مرتبہ دن میں کہتے ہیں؟ ہم نہیں شکر ادا کرتے، اس کے باوجود اللہ نعمتیں دے رہا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، یہ بندوں سے محبت کی علامت ہے میرے بھائی. اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں میں 2 عظیم نعمتوں کا اس حدیث کے اندر تذکرہ ہوا. ایک نعمت ہے صحت و تندرستی کی اور دوسری نعمت ہے فرصت کے لمحات کی. یہ دونوں اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ انسانیت کی اکثریت جو ہے غفلت میں آ کر کے ان دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے نہ اپنی دنیا سنوار رہی ہے نہ اپنی آخرت سنوار رہی ہے. صحت و تندرستی کا معاملہ لیجیے. آپ کو اگر واقعی لگتا ہے کہ صحت و تندرستی کوئی نعمت نہیں ہے تو جائیے ایک چکر اسپتال کے لگا کے آئیے. آپ کو معلوم ہوگا کتنے ایسے لوگ جو چلنے پھرنے کے قابل تھے، جن کے پاس یہ مواقع تھے کہ وہ آ کے اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ کے لیے روزہ رکھ لیں، قیام اللیل میں کھڑے ہو جائیں، علمی دروس میں بیٹھ جائیں، آج وہ اسپتال کے بیڈ پر اپنی بستر پر رہ کر کے موت کے انتظار میں لیٹے ہوئے ہیں. لیکن اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر کے دین کی باتیں سن لیجئے،
عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لیجئے، پورے دن کا روزہ رکھ کر کے آئیے اور قیام اللیل میں کھڑے ہو جائیے۔ یہ صحت کی نعمت اللہ نے دی ہے اور اللہ نے آپ کو اس سے نوازا ہے، تو اس نعمت کی قدر کیجئے۔ اگر قدر نہ کریں گے تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو سلب کر لے گا، چھین لے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کتنے ایسے نوجوان ماشاءاللہ خوب رو، بہترین شکل و صورت والے، ہٹے کٹے راستے سے چل رہے ہیں، کسی گاڑی والے نے مار دیا، 20 سال سے کوما میں پڑے ہوئے۔ کیا ہے زندگی؟ زندگی کی حقیقت کیا ہے جس کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے؟ یہ صحت اللہ چاہے تو ایک لمحے میں ہم سے چھین لے، ایک لمحہ نہ لگے اس صحت کو بیماری میں تبدیل کرنے کے لیے یا اس صحت کو مرض میں تبدیل کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے دی ہے تو ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے۔ گٹکا کھا رہے ہیں، معذرت، گٹکا کھا رہے ہیں، جتنی دیر روزہ رکھا ٹھیک ہے، جیسے افطار کیا گٹکا کھانے والے ہیں گٹکا کھاتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اس پر لکھا ہوا ہے تمباکو جو ہے آپ کے لیے کینسر کے مرض کا سبب بن سکتا ہے، اور کتنے لوگ مر رہے ہیں آئے دن، لاکھوں کی تعداد میں ملک میں لوگ مر رہے ہیں۔ سگریٹ پینے کا عادی ہے، صحت کا خیال نہیں کرتا، سگریٹ پی رہا ہے۔ حرام چیزوں کا عادی ہے، حرام لت میں پڑا ہوا ہے، صحت کا خیال نہیں کر رہا، حرام کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکثر لوگ صحت والی نعمت کے معاملے میں غفلت کے شکار ہیں۔ غفلت نہ برتیے، غفلت نہ برتیے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ سے چھین لے۔ اور دوسری چیز بتایا فرصت کے لمحات و اوقات۔ سبحان اللہ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کاروباری لوگ ہیں، ایک وقت تک ان کا کاروبار چلتا ہے۔ اب میں نے کل بتایا تھا آپ کو، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کا کاروبار جو ہے صبح 7:30 بجے کھل جاتا ہوگا۔ کوئی ایسا ہے رمضان کے دنوں میں جس کا کاروبار صبح 7:30 بجے سے شروع ہو جائے؟ میں نے کہا کہ اللہ کے بندوں، یہ موقع ہے، یہ فرصت ہے، فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، اللہ کا ذکر کرو، سورج طلوع ہو جائے 2 رکعت نماز پڑھو، گھر جاؤ، مکمل عمرے کا اور حج کا ثواب لے کر کے جاؤ۔ دیکھا مسجد میں وہ بزرگ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، ایک بزرگ مسجد میں موجود ہے، سبحان اللہ، حیران ہو گیا، میں حیران ہو گیا۔ مال تو اتنا کما لیا کہ سینتنے کے لیے جگہ نہیں ہے، دین کے معاملے میں لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرصت جو ہے نا، آپ کو اللہ نے فرصت کے لمحات دیے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ درس ہو رہا ہے، بہت سارے بھائی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی کام ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جا کے آپ کیا کریں گے؟ دنیا داری کی بات کریں گے، دنیا داروں سے ملیں گے، دنیا دار لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے۔ اتنی بہترین مجلس ہے، دین کی مجلس ہے، شریعت سیکھنے کی مجلس ہے، لوگ اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں درس دے رہا ہوں آپ بیٹھیے نا، اللہ کی قسم آپ میں سے کوئی نہ بیٹھے، ایک بندہ بیٹھے تو بھی میں 1 گھنٹے درس دوں، اگر میرا 1 گھنٹے کا وقت ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ مجھے اللہ کے جواب دہی دینا ہے نا، میں نے علم حاصل کیا کیوں کیا؟ لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اب سنے نہ سنے وہ آپ کی مرضی پر ہے، لیکن آپ نہ سن کر کے اپنا نقصان کرتے۔ میرا تو کوئی نقصان نہیں الحمدللہ، میں جو ابھی بتا رہا ہوں 1 گھنٹے کے بعد آپ پوچھئے، ایک آدمی بیٹھا یہی ساری باتیں دوبارہ بتا سکتا ہوں انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ نے فرصت دی ہے، اس کو موبائل فون پر، چائے کے اڈوں میں، دوستوں کے ساتھ یہاں وہاں۔ میں نے ایک مرتبہ یہاں کہا تھا کہ رات میں اور ہمارے سلیم بھائی ادھر سے گزرے تو سہانہ مسجد کے پاس 5-6 نوجوان گیم کھیل رہے تھے، تقریباً 3-4 گھنٹے کے بعد واپس آئے، دیکھا وہی نوجوان ایکٹیوا پر ٹیک لگا کر کے گیم کھیلنے میں مصروف ہے۔ یہ رمضان کی راتیں بڑی قیمتی ہیں، بڑی قیمتی ہیں یہ راتیں، اللہ کی قسم بڑی قیمتی ہے۔ جاؤ قبر والوں کو اٹھا کر کے پوچھ لو، اگر وہ بول سکتے ہیں تو تمہیں بتائیں گے کہ وہ رمضان کی راتوں کو کتنا یاد کرتے ہیں اپنی قبروں میں۔ اللہ کے واسطے اس چیز کی قدر کرو کہ اللہ نے تمہیں فرصت دیا ہے، فرصت کے لمحات و اوقات دیے ہیں، ان کا فائدہ اٹھاؤ، علم سیکھو، علم سیکھ لو، شریعت جان لو، عبادات میں لگا لو، ذکر و اذکار میں لگا لو، قرآن کی تلاوت میں، نوافل کی پابندی میں لگا لو۔ اس کے بعد رمضان ملے نہ ملے کسی کو نہیں پتا ہے، لیکن کم از کم جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسا نماز پڑھو کہ گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ تو یہ رمضان گزارے تو ایسا گزارے گویا کہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، پتہ نہیں اس کے بعد رمضان ملے نہ ملے، یہ عبادت کا ماحول ملے نہ ملے، یہ مسجد کی رونقیں ملے نہ ملے، یہ تراویح ملے نہ ملے، یہ شب قدر ملے نہ ملے، یہ ذکر و اذکار کی محفلیں ملے نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیو گزارش ہے، اللہ کے واسطے صحت اور فرصت، ان 2 عظیم نعمتوں کی عظمت کو سمجھے، پورا اس سے فائدہ اٹھا لیں، اس سے پہلے کہ کہیں اللہ ہم سے یہ نعمت چھین نہ لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ انشاءاللہ
تراویح کے بعد جو ہے آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف 10 منٹ لگائیں. ہمارے پاس الحمدللہ اعلان کے مطابق سوالات بہت سارے جمع ہوئے ہیں، تو کم از کم 10 منٹ میں آپ 3 مسئلہ تو سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ. روزانہ 10 منٹ میں کم سے کم 3 مسئلہ سیکھ کے جائیں گے. تو خواتین سے بھی گزارش ہے، مردوں سے بھی گزارش ہے، تراویح کے بعد کھڑے ہو کے تھکے ہیں، گھر جا کے آرام کریں گے، 10 منٹ یہیں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ 3 مسئلہ تو سیکھ کر کے جائیں گے. انشاءاللہ تراویح کے بعد جو ہے سوالوں کے جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.